السلام علیکم دوستو۔ زرداری کے دور حکومت میں سیلاب نے بھی بہت نقصان کیا، لیکن زرداری نے اس کی طرف توجہ ہی نہ دی اور پورے ملک کو لاوارث چھوڑ کر بیرونی دوروں پر نکل گیا۔ اس وقت کے اخبارات نے خبریں شائع کیں کہ زرداری نے سر محل بیچ دیا ہے اور اسپین میں ملکہ ایزابیلا کا دریا کے کنارے واقع مشہور تاریخی محل خرید لیا ہے، جو دودیا رنگت کے سنگ سفید سے بنا ہوا ہے اور اسپین میں وائٹ پیلس کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ زرداری نے لندن میں چرچل حیات ریجنسی ہوٹل خرید کر سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اس ہوٹل کی اس وقت مالیت 295 ملین پاؤنڈز تھی۔ دوستو، زرداری کے دور میں پاکستان ایک بغیر ڈرائیور کے ویران صحرا میں چلتی گاڑی تھی جس کی کوئی سمت بھی نہ تھی۔ سندھ میں کل 31 شوگر ملز ہیں، جن میں سے 27 پر زرداری کا مکمل قبضہ ہے، جس میں عزیر بلوچ کا مرکزی کردار ہے۔ ان کا طریقہ واردات کچھ یوں تھا کہ عزیر بلوچ اور اس کا گینگ کسی ایک شوگر مل کو ٹارگٹ کرتے اور وہاں پر فائرنگ کر کے ورکرز کو فائرنگ کر کے قتل اور زخمی کر دیتے۔ وزیر داخلہ کے احکامات پر شوگر ملز کے تمام مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کو پولیس گرفتار کر لیتی اور ان کو تشدد کا نشانہ بنا کر اور سزائے موت کا ڈراوا دے کر ان سے یہ مقدمہ ختم کرنے کی عوض اس سے شوگر مل کے تمام حصے خرید لیے جاتے۔ سندھ میں واقع پاور ہاؤسز اور دیگر بڑی فیکٹریوں کے ساتھ بھی ایسی وارداتیں ہوئیں۔ زرداری کو جو بھی جائیداد پسند آتی وہ اس کے مالک کو ہاتھ جوڑ کر زرداری کے حوالے کرنا پڑ جاتی۔ بلاول ہاؤس کے ارد گرد کی تمام زمین زرداری نے عزیر بلوچ کے ذریعے حاصل کی۔ زمینوں اور بڑی بڑی جائیدادوں پر قبضے میں اویس مظفر ٹپی نام کے زرداری کے منہ بولے بھائی نے بھی طوفان کھڑا کر رکھا تھا، اور جیسے ہی زرداری دور ختم ہونے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ریڈار پر آ چکا ہے تو وہ لندن فرار ہو گیا اور ابھی تک پاکستان واپس نہیں آیا۔ دوستو، زرداری نے ایسے اور بھی کردار پالے ہوئے تھے۔ کراچی الیکٹرک کارپوریشن پر زرداری کی بہت دیر سے نظر تھی، اس لیے اس کو اونے پونے بکوا کر اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے خود ہی حاصل کر لیا۔ کاپر کے سکریپ کی قیمت بھی اس دور میں 1000 روپے فی کلو سے تجاوز کر گئی، تو زرداری نے کراچی الیکٹرک کے تمام مین سپلائی لائن کے موٹے تانبے کے ہزاروں ٹن تار اتروا کر بیچ دیے اور سستے ترین سلور کے تار لگوا دیے، اور آج تک ان کاپر کے ہیوی ویٹ پاور سپلائی کیبلز کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ زرداری نے دیکھتے ہی دیکھتے حرام لوٹی دولت کے بہت بڑے انبار لگا لیے، پھر اس دولت کو دبئی شفٹ کرنے کے لیے موٹر بورڈز اور فلم انڈسٹری کی ماڈلز کا چینل استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تحقیقاتی اداروں نے اب تک ٹاپ ماڈلز کے نیٹ ورک کا سراغ لگا لیا ہے۔ ان کے ٹور کا مکمل خرچہ اور شاپنگ کے اخراجات فری کر کے ان کے ذریعے بھاری رقوم دبئی میں منتقل کی گئیں، اور زرداری کا یہ راز ایک مشہور ٹاپ ماڈل ایان علی کی گرفتاری کے بعد فاش ہوا۔ زرداری نے لطیف کھوسہ کو وکیل مقرر کر کے ہر ممکن کوشش شروع کر دی کہ کسی بھی طرح سے منی لانڈرنگ کے اس کیس کو ختم کیا جا سکے۔ متعلقہ کسٹم انسپیکٹر جس نے ایان علی کو گرفتار کیا تھا اس کو سر میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا، اور اس کو خودکشی کا کیس ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، مگر قتل کا کیس صاف نظر آ گیا۔ تفتیشی اداروں نے جب تحقیق کی تو کافی حیران کن حقائق سامنے آئے۔ زرداری نے اندھا دھند طاقت، دولت اور اثر و رسوخ استعمال کر کے ایان علی کی ضمانت کروا لی، اور ایان علی فرار ہو کر دبئی پہنچ گئی، جہاں سے ابھی تک اس کی واپسی ممکن نہیں ہو سکی۔ زرداری کو حکومتی سیٹ میں حصہ بنانے کے اور مقتدر قوتوں سے مصالحت کے بہانے زرداری اور اس کے کاروباری پارٹنر عبدالمجید کو پاکستان بلا کر ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ اومنی گروپ کے سربراہ عبدالمجید نے تفتیشی اداروں کے سامنے 100 ارب روپے کا فراڈ اور منی لانڈرنگ تسلیم کی۔ اس پر تو ابھی بھی منی لانڈرنگ کے جتنے بڑے الزامات ہیں ان کی رقم تو پاکستان کے کل قومی بجٹ سے بھی زیادہ ہے۔ تحقیق کا دائرہ آگے بڑھا تو اور بھی بہت سے اکاؤنٹس سامنے آنے لگے۔ سینکڑوں ایسی بھاری رقوم کی ٹرانزیکشنز کا سراغ لگا جو اتنے غریب آدمیوں کے اکاؤنٹس میں کی گئیں جو کبھی بھی بینک جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے، مثلا مالی، پاپڑ بیچنے والا، چوکیدار، جمع دار، سویپر۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں
تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔